اردو شاعری اور خاص طور سے اردو نظموں کو جن شعراء اکرام نے اپنے قلم کے ذریعے آفاقیت اور بلندی عطا کی، ان میں ایک بہت ہی بلند بالا اور معتبر نام ساحر لدھیانوی کا ہے۔ ساحر 8 مارچ سن 1921 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے، لیکن ساحر کی پیدائش سے لے کر کے ساحر کا بچپن، ساحر کی جوانی، ساحر کا محبت، تمام چیزیں ایک ایسے پیمانے میں تراش خراش پیدا کرتی ہیں جو ساحر کی زندگی کا خاصہ رہے ہے۔ ساحر نے گھبرا کر کے منہ نہیں موڑا، بلکہ ساحر نے یہ کہا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو یہی ساحر کے شاعری کے ساحر نے زمانے سے جو پایا اس زمانے کو لوٹا دیا۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ ایک محب اردو، ایک پیشے سے ایم ڈی اور اردو زبان و ادب میں اپنی ایک دسترس رکھنے والے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کل جہاں جہاں بھی ادب کے شائقین ہیں اور خاص طور سے ساحر کو جو ماننے والے ہیں، ساحر کو اپنے اپنے طریقے سے یاد کریں گے۔ ساحر کی پرچھائیاں، ساحر کی تلخیاں، وہ تمام چیزیں ساحر کا پیچھا کرتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا کہ ساحر کے حوالے سے ساحر کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ایک بہت بڑا شاعر تھا ساحر لدھیانوی نے۔ اردو کو جو مقام دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اس مقام تک پہنچتا۔ ساحر صاحب جس زمانے میں انہوں نے شاعری شروع کی تھی وہ ترقی پسندی کا زمانہ تھا۔ بے شک وہ غریبوں کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ جو غریبوں کا خون چوستے تھے ان سے وہ خفا رہتے تھے، ان کے خلاف نظمیں لکھا کرتے تھے۔ تو ساحر، اور ویسے بھی ساحر صاحب کا اپنا خاندان ایسا تھا کہ ان کی والدہ سے بہت اچھے تعلقات ان کے والد کے تھے نہیں۔ جی جی۔ لہذا ایک اسٹیج ایسی آئی کہ ان کی والدہ نے ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ساحر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ، اس لیے وہ ساحر کو لے کر کے ہندوستان اس زمانے میں مطلب امرتسر اور اس کے بعد پھر لاہور چلی گئی تھی۔ اور جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو لوٹ کر کے ہندوستان آئیں اور انہوں نے اپنے ہی ساتھ ساحر کو رکھا، پالا اور بڑا کیا۔ ساحر نے زمانے کے نشے و فراز دیکھے، غریبوں کی حالت دیکھی، اور اس زمانے میں چونکہ ترقی پسندی کا زمانہ تھا، کمیونزم زور میں تھا، اور وہ خود سرخ تحریک کے بہت قریب تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی نظمیں لکھی، جو اشعار کہے، ان کا تعلق غریبوں سے زیادہ تھا۔ اور خاص کر کے زبان اردو میں اس طرح کے اشعار اگر کہے جاتے ہیں تو دل کو چھونے لگتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ساحر بہت ہی مشہور ہوئے اور ساحر کا نام ہر گھر میں لیا جانے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ ساحر کی زندگی اور ساحر کا ابتدائی دور بہت ہی تلخ تجربات سے گزرا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تلخیاں ساحر کے سامنے آئیں۔ ساحر کے نظم پرچھائیاں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی آواز میں ہم لوگوں نے متعدد بار سنا ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ پرچھائیاں اگر کچھ اشعار یاد ہے، کچھ بند یاد ہوں تو ہمارے سامعین تک بھی وہ پہنچ جائیں۔ سن لیجئے، لیکن یہ بڑی لمبی نظم ہے، کچھ بند جو ہے، اور ساحر نے جو کچھ بھی کہا ہے جی حقیقتاً وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ جوان رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح، حسین پھول، حسی پتیاں، حسی شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح۔ فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمین حسین ہے خوابوں کی سرزمی کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ تو یہ اس صورت سے تصورات کی پرچھائیاں ذہن میں ان کو ابھرتی رہی، اور ساحر نے اپنی شاعری کو عوام کی شاعری بنایا۔ ساحر نے جو کچھ بھی اپنی شاعری میں لکھا
یا جو تکلیف کا اظہار کیا وہ عوام کی تکلیف تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ساحر بہت مشہور ہوئے اور ساحر عوام کے دل کے شاعر ہو گئے۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی یہ فرمایا کہ ساحر جو ہے انہوں نے مزدوروں کے کرب کو محسوس کیا، جی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی کرب کہیں نہ کہیں ساحر کے اندر ایک گھر بنا رہا تھا، جس نے ساحر سے یہ کہلوایا کہ شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ مرقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ یعنی وہ زمانہ تھا جب تاج محل کی وجہ سے، تاج محل کی خوبصورتی کی وجہ سے، تاج محل کی تاریخ کی وجہ سے ایک دوسرے کو چاہنے والے تاج محل کے پاس ہی آ کر کے ملنا چاہتے تھے اور اپنے دل کی باتیں کہنا چاہتے تھے، لیکن ساحر نے چونکہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، یعنی دولت کا سہارا لے کر کے وہ بنایا گیا تھا، اس لیے ساحر نے وہاں ملنا مناسب نہیں سمجھا اور یہ سوچا کہ کسی ایسی جگہ ملا جائے جہاں کسی شہنشاہ کے قدموں کے نشان نہ ہو۔ کیا کہہ لیں۔ آج کا دن 8 مارچ دنیا اردو ادب کے لیے ایک بہت خاص دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن 8 مارچ سن 1921 کو اردو غزل پر حکمرانی کرنے والا ایک ایسا جادوگر، ایک ایسا ساحر جسے ہم ساحر لدھیانوی کے نام سے جانتے ہیں، آج ہی کے دن وہ لدھیانہ میں پیدا ہوا تھا۔ ساحر نے خود کو پل دو پل کا شاعر کہا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ساحر صدیوں کا شاعر ہے۔ ساحر کو نفرت تھی جاگیردارانہ ماحول سے، کیونکہ ساحر کا بچپن جس ماحول میں گزرا وہاں پر ایک جاگیردارانہ ماحول تھا۔ ساحر کے والد خود ایک بہت بڑے جاگیردار تھے، لیکن ساحر کے ماں سے نہ نبھنے کی وجہ سے وہ دونوں الگ ہو گئے، اور اسی کشمکش میں ساحر کی زندگی گزری۔ ساحر کی زندگی، ساحر کا بچپن، ساحر کے جوانی سب بہت تلخیوں کے دور سے گزرا ہے، اور شاید اسی لیے ساحر نے یہ کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ یہ حقیقت ہے کہ ساحر کو جو زخم ملے، ساحر نے اسے اشعار کا جامہ پہنا کر سامعین کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساحر نے زندگی میں صرف ایک بار محبت کی اور ایک بار نفرت کی، محبت اپنی ماں سے اور نفرت اپنے باپ فضل محمد سے۔ ساحر کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ ساحر نے نظمیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں، فلمی گیت بھی کہے، اور میں یہ کہوں کہ ہر فن میں ساحر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ فلمی دنیا میں ساحر کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ساحر کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ہمارے بیچ گورکھپور ہی نہیں، میں یہ کہوں کہ مشرق اتر پردیش کی ایک ادبی شخصیت، ایک سماجی شخصیت، اور خاص طور سے اردو زبان کو فروغ دینے والے قاضی کلیم الحق صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، جنہوں نے ساحر کے اوپر بہت سارے مقالے پڑھے ہیں، ان کے بہت سارے آرٹیکلز اخبار میں آ چکے ہیں۔ میں کلیم الحق صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ساحر کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ساحر محبت اور امن کے شاعر ہیں، اور اردو کا وہ شاعر ہے جسے اپنی زندگی میں ہی بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، اور زیادہ تر لوگ انہیں ایک فلمی شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ صحیح بھی ہے، لیکن ان کی غیر معمولی شہرت میں فلمی شاعری کا تو تعلق رہا ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساحر کافی پہلے، یعنی سن 1945 میں جب ان کا ایک مجموعہ چھپ کر آیا تو اسی وقت ان کو کافی مقبولیت مل چکی تھی، اور اس مجموعہ کلام کا نام تھا تلخیاں۔ ان کی ایک بڑی مشہور غزل اس میں تاج محل وہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ تلخیاں بلا شبہ
وہ ایک ایسا پیغام تھا جس میں غضب کی اپیل بھی تھی اور تلخیاں انہیں مقبول ترین بنانے میں اپنا رول ادا کر چکا تھا. اور اس کی مقبولیت کی ایک مثال یہ ہے کہ تلخیاں کا تقریباً 1 درجن سے اوپر ان کا ایڈیشن چھپ کر بازار میں آ چکا تھا. یہ بات ساحر کو غالب اور فراق کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نظم گوئی میں یا گیت میں ساحر کا کوئی مقام اردو دنیا میں اور دوسرا کوئی ہے نہیں. اور یہ وہ وقت تھا جب ساحر کے علاوہ اس وقت اردو کی دنیا میں اقبال کا طوطی بول رہا تھا. ان کی شاعری اردو جاننے والوں کے دلوں پہ راج کر رہی تھی. اس کے علاوہ اس وقت اور بہت سے شعراء، جس میں آپ کہہ لیجئے کہ فراق گورکھپوری کے علاوہ تلوک چند محروم، عرش ملسیانی، حفیظ جالندھری، ان سب کا طوطی بول رہا تھا. اور یہ سب ادب کے آسمان کے ستارے تھے. ایسے میں ساحر کی حیثیت کو پہچاننا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ساحر نے ساحر کی جو آواز تھی وہ نوجوانوں کی آواز تھی، دبے کچلے لوگوں کی آواز تھی. اور انہوں نے یہ خود کہا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. شاعر کے اس فکر کے پیچھے ان کے والد کا بڑا ہاتھ تھا، اس لیے کہ وہ زمیندارانہ طبیعت کے مالک تھے. اور والدہ ان کی بلکہ یوں کہیے کہ ساحر کو بہت عزیز بھی تھیں اور ان کے آخری وقت تک ساحر نے ان کا بڑا خیال رکھا. لیکن ان کے والد فضل محمود، چودھری فضل محمود ایک بڑے زمیندار تھے اور ان میں وہ تمام برائیاں بھی موجود تھیں جو ان کے طبقے کے میں عام طور سے پائی جاتی ہیں. اپنی ذاتی زندگی میں وہ رنگین مزاج بھی تھے اور عیش پرست بھی تھے. جب شاہر پیدا ہوئے تو بڑا جشن منایا گیا کہ گھر میں پہلا بیٹا ہوا تھا. لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کے اطوار نہ بدلے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی والدہ نے جب انہیں تعلیم کے دلانے کی کوشش کی تو اس کی بھی مخالفت چودھری فضل محمد نے کی اور اس پہ ان کا کوئی اثر نہ ہوا. تو ان کی ساحر کی والدہ نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر وہ گھر سے چلی گئی. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ساحر نے یقیناً اپنے وقت میں اپنے عہد میں بہت کامیابی اور مقبولیت حاصل کی، لیکن یہ بھی ہے کہ ساحر کی زندگی میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور بہت سارے اعزازات سے ان کو نوازا گیا، یہاں تک کہ انہیں پدم شری بھی دیا گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ساحر کو کون کون سے جو اعزاز ان کی زندگی ہی میں مل چکے تھے، یہ کچھ اس کے متعلق جو ہے یہ بتائیں. دیکھیے، ساحر کو اپنی فلمی دنیا میں تعلق قائم کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑی تھی. یہ اعزاز ان کو ایک دن میں نہیں مل گیا تھا. وہ اسٹوڈیو کے چکر لگاتے تھے اور پروڈیوسر انہیں بلکہ دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب ساحر اپنا مدعا بیان کرتے ان سے تو وہ پھر ٹال دیتے تھے. لیکن اسی بیچ میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار وہ ایس ٹی برمن سے ملے جو اس وقت کافی بڑے فنکار تھے، بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے. تو ساحر نے جو پہلا گیت لکھا اس کا مکھڑا تھا ٹھنڈی ہوائیں لہرا کے آئیں، جسے سن کر برمن دادا نے انہیں کافی شاباشی دی، بہت خوش ہوئے اور پہلا بریک دیا ان کو. جی پہلا بریک دیا اور یہ فلم کامیاب بھی ہوئی. جی، اور اس کے بعد کئی فلموں کے گانے ساحر نے لکھے جنہیں کامیابی کے نئے ریکارڈ جنہوں نے قائم کیے. ساحر میں ایک خصوصی بات یہ تھی کہ انہوں نے شاعروں کو
جو اس سے پہلے آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ فلمی دنیا میں منشی جی کہلاتے تھے، ان ساحر نے ان کو ان کا مقام دلوایا، اور یہ بہت بڑا احسان انہوں نے قلم کاروں پہ کیا. اور یہ ساحر کا اردو ادب کے علاوہ فلمی دنیا میں جو مقام ہے وہ واقعی قابل ستائش ہے، اور آنے والے وقت میں کافی دنوں تک یاد رکھنے والا ہے. ساحر کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساحر نے فلمی دنیا میں جب نغمے لکھنے شروع کیے تو اس وقت یقیناً بہت جدوجہد کی، لیکن ساحر جب اس مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ گیت میں لکھتا ہوں اور گانے والا دوسرا ہے، وہ اپنی آواز میں گاتا ہے، تو مجھے صرف 1 ہی روپیہ زیادہ صحیح، لیکن مجھے اس گانے والے سے 1 روپیہ زیادہ ملنا چاہیے. ساحر نے رومان سے انقلاب تک کا سفر طے کیا. جب ساحر اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے بہت سی انقلابی نظمیں بھی کہی ہیں. جی بالکل. سن 1971 میں آپ کو بتاؤں کہ ساحر کو حکومت کا ایک بڑا انعام پدم شری کے روپ میں ملا. جی. اور اس کے علاوہ 72 میں پھر ساحر کو سوویت لینڈ کا ایک ایوارڈ ملا جو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ کہلاتا ہے. اور اپنے دوسرے مجموعے کلام آؤ کی کوئی خواب بنے، ان کو اردو اکیڈمی کی طرف سے ہند و پاک جنگ کے بعد سن 1972 میں کچھ فوجی چوکیوں کے نام ان کے نام پہ رکھے گئے. جی. انہیں موسوم کیا گیا ساحر کے نام سے. اور اس طرح سے پھر ساحر کے اسکول میں بھی ہاں حکومت کی طرف سے تو انہیں پذیرائی ملی، اور ریاست کا جو سب سے بڑا ادبی ایوارڈ کہلاتا ہے پنجاب کا پنجاب ریاست وہ بھی انہیں ملا. اور یہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے، خاص کر کہہ لیجئے کہ انگریزی زبان میں، روسی میں، فرانسیسی میں، چیک میں، فارسی میں، اور دوسری وغیرہ وغیرہ دوسری زبانوں میں بھی ترجمے کیے گئے. اچھا، یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ پنجاب اسٹیٹ کا سب سے بڑا ایوارڈ ساحر کو دیا گیا، اور ساحر کو اس اسکول میں دیا گیا جہاں پر اس اسکول سے ساحر کو ان کے طالب علمی کے زمانے میں یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ ساحر جو ہے انقلابی نظمیں لکھتے ہیں. تو جب ساحر کو دوبارہ اسی اسکول میں بلا کر انہیں اعزاز دیا جا رہا تھا تو ساحر نے اپنا یہ شعر پڑھا تھا کہ گر ہم یہاں کے پالے نہیں تو یہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں. اگر اسکول نے انہیں آج یہاں بلایا ہے، لیکن یہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ اسی اسکول نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو یہ ساحر کا اپنا ایک رنگ انداز تھا، اپنا ایک احتجاجی لہجہ تھا جو ساحر کے سر چڑھ کر ہمیشہ بولتا رہا. خوش گفتاری، ایک منٹ. ہاں. خوش گفتاری، انسانیت نوازی، بے تعصبی اور تعلقات میں اخلاص، یہ ساحر کا خاصہ تھا. اس کے علاوہ اپنی والدہ سے بے پناہ محبت، اور آخر وقت تک انہوں نے جس طرح سے ان کی خدمت کی، یہ باتیں ساحر کے کردار کے انتہائی روشن پہلو ہیں. خودداری، غیرت مندی اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ان کے اندر بہت شدید تھا، اور یہی بات ساحر کو دوسرے شعراء سے الگ کھڑا کرتی ہے. اور فلمی نغمہ نگاری کے دوران اپنی شخصیت کے اس میلان کا مظاہرہ ساحر نے نہایت خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ کیا. یہی شاید ساحر کی خصوصیت تھی. آج 8 مارچ ہے اور آج نغموں کے ساحر لدھیانوی کا یوم پیدائش ہے. یقیناً ساحر کو چاہنے والے آج ان کے یوم پیدائش کو اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ساحر کا سفر شاعری سے لے کر کے ممبئی کی فلمی نغموں تک رہا ہے. ساحر نے نظمیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں، اور اس کے علاوہ مشاعروں میں بھی ساحر کا اپنا ایک مختلف انداز رہا. ساحر نے رومان سے احتجاج تک کا سفر طے کیا. ساحر کی زندگی میں بہت سے عشق بھی آئے، اور ساحر نے پھر احتجاجی لہجہ بھی اختیار کیا جو کہ بچپن سے ان کے خون میں موجود تھا. وہ جاگیردارانہ نظام سے یقیناً نفرت کرتے تھے. آج ہمارے بیچ میں یہ کہوں گا ہندوستان ہی نہیں بلکہ
बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और माए नाज नाज़िम व मुशायरा डॉक्टर कलीम कैसर साहब यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आज उनसे ये जानना चाहूँगा कि यकीनन साहिर को हर उर्दूदान ने, हर वो शख्स जिससे शायरी से मोहब्बत है, अपने अपने अंदाज से पढ़ा, समझा, परखा और जाना है, और आज भी यकीनन साहिर को मुख्तलिफ अंदाज से जाना जा रहा है। तो साहिर की शायरी में गज़लें भी शामिल हैं, नज़में भी शामिल हैं, और इसके अलावा बस साहिर ने बहुत सारे काम किए हैं। तो साहिर को आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। साहिर दुनिया शायरी का वो नाम है जिसने इनकलाब को रोमान में तब्दील किया। बेशक ये कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि साहिर रोमानी शायरी का इज्तिहाद कर रहे हैं कि इनकलाबी शायरी का इज्तिहाद कर रहे हैं। तवाज़ुन करना मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल है। और आप उनको पढ़िए और उनके दौर को पढ़िए। साहिर ने अपने जीते जी शायरी का जो शायरी की जो ग़नाइयत है, लफ्ज़ों की जो ग़नाइयत है, वो किसी का चिराग अपने सामने जलने नहीं दिया। फ़िल्म में जहाँ तक ताल्लुक़ है उनका, भी मैं उनके और दूसरे उस पहलू पे आऊँगा। फ़िल्म का ताल्लुक़ है, शायरी ने फ़िल्म की शायरी को भी इल्म की शायरी बना दिया। क्या कहना है? क्योंकि आप शायरी उनसे पहले देखें जी तो वही रिवायती अंदाज़ था, लेकिन जब शायरी साहिर ने फ़िल्मों में कदम रखा तो आप यकीन जाने, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ताजमहल, ऐसी नज़्म उनकी ताजमहल, या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बेशक इस नज़्म को फ़िल्म में लाना और फ़िल्म को इल्म बना देना, ये हुनर शायर के यहाँ ही था। और उस वक्त के लोग भी थे ऐसे, ख़याम साहब वगैरह ने देखा कि भाई ये तो इस तरह से ऐसे हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आज हम लोग वो कर लेते हैं, एक दूसरे से मसालियात कर लेते हैं, एक दूसरे की बातें मान लेते हैं। शायर ने अपनी शर्तों पे कहा, अपने शर्तों पे जिए, फ़िल्म में रहे हूँ। अच्छा, शायर का मुशायरों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, कहीं कहीं मुशायरे में वो चले जाते थे ज़रूर। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत जीते थे, अपने माशक़े, अपनी शायरी का जो एक तेवर था उनका, वो अपनी जगह रहा है। वो उन्होंने कभी किसी से समझौता नहीं किया। तो आप ये देखें कि 1960 के बाद, यानी आज़ादी के बाद ही देख लीजिए जी कि आज़ादी के बाद जो शायरी सामने आई है, ख़ास तौर से साहिर की, मजरूह की, और उसमें एक नाम और भी ले लीजिए आप, हालांकि वो उस कैडर के नहीं थे, लेकिन शकील का भी नाम ले सकते हैं। तो शकील बदायूनी चूँकि फुल टाइमर नहीं थे शायरी के लिए, वो मतलब वक्ती जब खाली होते थे तब वो शायरी करते थे। तो ये वो लोग थे जिन्हें शायरी ने शोहरत दिलाई। जी इन्होंने फ़िल्म में शोहरत नहीं, बल्कि फ़िल्म में जो इनकी शायरी थी उसने इनको शोहरत दिलाई। क्योंकि भाई फ़लाँ शायर की नज़्म है, शायर की शायरी है, इसमें शायर के गीत हैं, तो लोग समझते थे कि भाई ये ज़रूर गाने अच्छे होंगे, फ़िल्म अच्छी होगी। यानी ये कि फ़िल्मी दुनिया में आने से पहले चाहे साहिर हों, चाहे शकील बदायूनी हों, चाहे मजरूह सुल्तानपुरी हों, इन लोगों का मुशायरों के हवाले से दुनिया में और हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से एक नाम हो चुका था। नहीं, वो आ गए थे, ये लोग नज़मों के ज़रिए आए थे, गज़लों के नहीं, नज़मों के ज़रिए आए थे। और लेकिन एक वाहिद शायर था साहिर और मजरूह साहब, जी अपनी गज़लों के ज़रिए आए मुशायरों में। जी अच्छा, मुशायरों में कैसे आए? कभी कभी कहीं कोई बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, जैसे दिल्ली में, लखनऊ में हुआ था जब, जिसमें गालिब सेंट्रनी गालिब में जा रही थी, उसमें जो नज़्म पढ़ी थी उन्होंने, तो वो बहुत कम जाते थे मुशायरों में, लेकिन जहाँ जाते थे वो अपनी एक शिनाख्त छोड़ के आते थे, और लोग मुंतज़िर रहते थे कि भाई साहिर आएंगे तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। क्योंकि उस शख्स के यहाँ जो एक अंदर से एक इज्तिहादी कैफियत है, वो चाहे रोमान हो या ज़ाती ज़िंदगी हो या घरेलू ज़िंदगी, अपने वालिद की जुल्म व सितम हो, माँ पे उनके वो जो आँखों से उन्होंने देखा, तो वो सारा कर्ब इकट्ठा होके वो माशरे का कर्ब ना, वो ज़िंदगी का कर्ब बन गया उनके। और उस ज़िंदगी के कर्ब में भी साहिर ने जो मतलब शायरी की मासूमियत और अखलाकियात जो थी, वो उससे कभी किनारा कशी नहीं की, बल्कि उसे इल्म के महवर में
رکھا اور غزل سے کبھی انہوں نے اس کو دور نہیں کیا، بلکہ غزل کی جو غنائیت ہوتی ہے، ایک جو میوزیکل موڈ ہوتی ہے غزل کی، وہ ظاہر نے برقرار رکھی۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر فلم دنیا میں گیت لکھتے ہیں، گانے لکھتے ہیں، اور مشاعروں کے حوالے سے بھی ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو فلم دنیا کی شاعری اور مشاعروں کی شاعری میں وہ لوگ کس طرح سے ایک بیلنس لاتے ہیں؟ چونکہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے شاعروں کے ساتھ خود اسٹیج پر پڑھا ہوگا جن کا تعلق فلم دنیا سے بھی رہا ہے اور مشاعروں کے اسٹیج سے بھی رہا ہے، اور دنیا کے متعدد شہروں میں آپ نے اپنا کلام پڑھا، ان لوگوں کے ساتھ گئے آئے ہوں گے، تو میں یہ چاہتا کہ توازن جو ہے ایک کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے بتاؤں کہ 1970 اور 80 کے بیچ میں، جی جی، یا اس سے پہلے آپ سمجھ لیجیے، جو شعراء تھے وہ اپنی شرطوں پہ فلموں میں ہوتے تھے۔ ہاں، بھلے پیسہ کم مل رہا تھا ان کو، لیکن اپنی شرطوں پہ ہوتے تھے۔ کیا یہ میری غزل ہے، اس میں کوئی لفظ کٹے گا نہیں، ایسے گایا جائے گا۔ اس میں ساحر بھی تھے، اس میں مجروح صاحب بھی تھے، اس میں شکیل بھی تھے، اس میں نقش لال پوری بھی تھے، اس میں قمر جلال آبادی بھی تھے۔ ایسے ایسے لوگ تھے کہ اپنی شرطوں پہ۔ 80 کے بعد کیا ہو گیا کہ اتنی بھرمار ہو گئی، جہاں 5,000 روپے ملتے تھے گانا لکھنے کے، وہاں 5 لاکھ ملنے لگا۔ تو جو شاعر نے، جو ڈائریکٹر نے لکھوایا، جو سچویشن پکڑا دی کہ صاحب یہ لڑکی نہا رہی ہے، اس کے بدن کی تعریف، پانی کی تعریف اور یہ سب کرنا ہے، تو وہ اسی حساب سے وہ کرنے لگے۔ لہٰذا 80 کے بعد اسکرپٹ پکڑائی جاتی تھی کہ اس پہ آپ کو گانا لکھنا ہے، اور عام طور سچویشن دیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹر گنگنا کے شاعر کو بتاتا تھا کہ دیکھیے اب وہاں مجبوری ہے، جو لفظ آئے گا شاعر وہی اس کو استعمال کرے گا، اس لیے کہ فوری طور پہ اس کو پیسہ ملنا ہے۔ تو بہت سی قدریں بدل گئیں۔ آزادی کے بعد جو معیار گرا شاعری کا، وہ پیسہ تو بڑھ گیا، لیکن آپ کے جو معیار ساحر نے اور مجروح نے اور شکیل نے، ان لوگوں نے، بلکہ اور بھی سرداروں میں لے لیجیے، آنند بخشی جیسے لوگ، جی، کہ آنند بخشی جیسے لوگ، انہوں نے بھی شاعری کو ملحوظ رکھا۔ اس شاعری کو آج تک جو ملحوظ رکھا ہے وہ گلزار نے رکھا ہے۔ اس شاعری کو جاوید اختر نے بھی قدرے رکھا، اس لیے کہ ان کا تعلق، ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ شاعری سے تھا، شاعری کے خانوادے سے تھا۔ تو بہت بدل گیا۔ راحت اندوری، لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راحت اندوری نے تقریباً 10 سال فلم میں گانے لکھے، لیکن وہ فلمیں چھوڑ کے مشاعرے میں آتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کلیم، فلموں میں پیسہ تو مل جاتا ہے، لیکن ایک گانے کے لیے ہمیں 6 مہینہ ضائع کرنا پڑتا ہے، کم سے کم 3 مہینے تو ضائع کرنا ہے، اور یہاں ہم 3 مہینے میں کم سے کم 20 مشاعرے پڑھ لیں گے۔ تو عوام سے جو میرا رابطہ ہے شاعری کا، وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے اگر ہم فلموں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اچھے شاعر کی یہ بھی شناخت تھی کہ اپنی شرطوں پہ فلم میں رہے تو اپنی شرطوں پہ رہے، کہ بھائی ہماری یہ غزل ہے، اس میں کوئی لفظ کم نہیں ہوگا، نہ کوئی بیشی ہوگا، جو ہے اسی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اسی کو گانا ہے۔ تو یعنی یہ کہا جا سکتا کہ جو پل دو پل کا شاعر، جو تلخیوں کا شاعر تھا، اس نے زندگی بھی جی تو اپنے وصولوں کے ساتھ، شاعری بھی کی تو اپنے وصولوں کے ساتھ، اور ساحر کا یہی کمال ہے کہ ساحر جب تک زندہ رہے ایک شیر کی طرح زندہ رہے، اور جب ہم سے جدا ہوئے تو یقیناً ہمیں نمناک کر کے چلے گئے۔ بے شک ایک سحر چھوڑ گئے ہمارے بیچ میں، شاعر ایک سحر چھوڑ گئے، ایک جادو چھوڑ گئے، جو مطلب جس کو لفظوں میں حل نہیں کیا جا سکتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ صدیاں محسوس کریں گی، ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ بھی محسوس کریں گی۔ تو کہ غزل کا کوئی ایسا جادوگر گزرا تھا جس نے قیامت کر دیا۔ اور سوال یہ ہے کہ دیکھیے آج تو 20 مجموعے لوگ شائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ شناخت نہیں بن پاتی، لیکن یہاں 1 اور 2 مجموعے سے اتنی بڑی شناخت ہو گئی لوگوں کی۔ مجاز کو دیکھ لیجئے، شاعر کو دیکھ لیجئے، مجروح صاحب کو دیکھ لیجئے، ایک پتلی سی غزل نام کے ایک کتاب ہے ان کی، آج پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں پڑھائے بھی جاتے ہیں لوگ، ان پہ PhD بھی ہو رہی ہے، ان پہ دنیا بھر میں تمام تحقیق ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ہم لوگوں کے لیے شاہراہ بنا گئے، اپنے پتھریلی زمین پہ چل کے ہمارے لیے ایک شاہراہ بنا گئے۔
تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، میرے محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، جن کے ثنائی نے بخشی ہے انہیں شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابل رہے نام و نمود، آج تک ان پہ نہ جلائی کسی نے قندیل، یہ چمن زار یہ دریا کا کنارہ یہ محل، یہ منقش در و دیوار یہ محراب یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔